کیا پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ 750 ارب روپے سے کم کر کے 550 ارب روپے کر دیا؟ نہیں پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ کم نہیں کیا ہے. پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ بالکل کم نہیں کیا ہے. پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ہم لگائیں گے، اور لیکن ہم نے یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی پیٹرول کی کنسمپشن ہوتی ہے. پاکستان میں عموماً 15% سے پیٹرول بڑھتا ہے، پچھلے سال 20% سے بڑھا ہے، تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کتنا فیصد پیٹرول بڑھتا ہے. آپ صرف کنزمپشن دیکھیں گے یا پھر پیٹرول کی قیمت بھی دیکھیں گے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ پچھلی دفعہ $120 پر تھی، ابھی لگا جیسے شاید آپ کا کچھ گڈ لک شروع ہو گیا ہے. وہ $106-160 پہ گیا تھا، واپس $111 پر اس وقت برینٹ ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ جو قیمتوں میں کمی ہے اس کو عوام کو نہیں پاس آن کریں گے آپ 1 جولائی سے؟ کیا آپ سیلز ٹیکس اور پی ڈی ایل دونوں آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دیں گے IMF کے معاہدے کے تحت؟ خاندان صاحب دیکھیں، عوام کو پیسے تو دینے ہی ہوتے ہیں. ڈائریکٹ پیٹرول پمپ پہ دے دے، یا اگر سبسڈی دے رہی ہے تو وہ بھی عوام ہی دے رہی ہے نا. حکومت کے پاس الگ سے تو پیسے نہیں ہوتے. حکومت بھی عوام کی ہے. اس کی کسی اور طریقے سے مہنگائی ہو جاتی ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ کر کے دیکھ لیا، عمران خان صاحب نے کر کے دیکھ لیا کہ یہ عوام کو انہوں نے دی تھی سبسڈی، اور اس کے بعد جب $90 سے پیٹرول $120 تک ہو گیا تو بہت پریشانی ہو گئی ہے. ملک کے جو فائنینسز تھے وہ بہت ویک ہو گئے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سبسڈی میں نقصان میں بیچا ہو. اور ہم ایران سے، UAE سے، سعودی عرب سے ہم سستا ڈیزل ناٹ ایران سے، UAE سے اور سعودی عرب سے ہم سستا ڈیزل بیچ رہے تھے. تو وہ تو بالکل پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، آج آپ نے خود بتایا کہ $107 پہ $107.5 پہ آ گیا تھا، پھر $111 ہو گیا ہے. ابھی اوپر نیچے ہوتے رہتی ہیں چیزیں، لیکن ہم نے جو پلاننگ کری ہے وہ تو 120 تک کی پلاننگ کری ہے، لیکن جو نیچے آ جائے گا وہ عوام کو بینیفٹ پاس آن ہوگا انشاءاللہ. عوام کو بینیفٹ پاس آن ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 جولائی سے $10 پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کا اور پھر اس کے بعد ہر مہینے $5 اس میں اضافہ کرنے کا اور اسے $50 فی لیٹر تک لے جانے کا IMF سے وعدہ کر لیا. ایسا نہیں ہے؟ نہیں بالکل. دیکھیں، گزارش میری سنیں کہ پاکستان میں جب شوکت طرین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے IMF سے معاہدہ کیا تھا، تو اور جس دن معاہدہ توڑا تھا اس دن پاکستان میں 10% سیلز ٹیکس تھا، اور 10.5% سیلز ٹیکس تھا غالباً، اور $21 ٹیکس تھا، اور $5 اور بڑھانے تھے، لیوی تھی. تو لیوی تو انہوں نے بھی لگائی تھی. پاکستان میں کب ایسا ہوا ہے؟ 57% سیل ٹیکس رہا ہے. پاکستان میں کب ایسا ہوا ہے کہ سیل ٹیکس نہ لگا ہوا ہو؟ پاکستان میں کب ایسا ہوا ہے کہ لیوی نہ لگی ہو؟ ہم کو خرچے بھی تو کرنے ہیں نا بھائی. ہم کو ملک بھی چلانا ہے. ہم کو جو پچھلے جو قرضے ہیں اس کا سود بھی ادا کرنا ہے. ہم کو سویلین گورنمنٹ چلانی ہے، ہم کو کورٹس چلانی ہے، ہم کو دفاع چلانا ہے، ہم کو پاور سبسڈیز دینی ہوتی ہے، گیس کی سبسڈی دینی ہوتی ہیں، صوبوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو لے کر آئیں گے نا پیسے. سر وہ لے کر تو آئیں گے، تو مگر پھر بتائیے نا کہ کیا واقعی وعدہ کر لیا ہے؟ کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لیوی کا بنیادی کانسیپٹ ہے، آپ ہی لوگوں کے زمانے میں لگی تھی $30، مگر آپ لوگوں نے $30 کلیکٹ نہیں کی تھی. آج تک جو پاکستان کی تاریخ میں پیٹرولیم پر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں سب سے زیادہ روپے کلیکٹ ہوئے ہیں، 750 ارب روپے، وہ تحریک انصاف کے دور میں کلیکٹ ہوئے 2020-21 میں. مگر اس وقت پیٹرول کی قیمتیں کم تھیں، اور لیوی کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ قیمتیں کم ہوگی تو لیوی کلیکٹ کر لیں گے، زیادہ ہوں گی تو حکومت ہٹ لے گی. مگر اتنی اوپر اگر قیمتیں رہیں تو آپ 1 جولائی سے IMF سے وعدہ کر کے آ گئے ہیں کہ لیوی میں اضافہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو $10 کی لیوی ہوتی تھی اور وہ لگتی تھی، لیکن جب میں پچھلی مرتبہ وزیر خزانہ تھا تو میں نے حکومت کو یہ اجازت دلوا دی تھی بجٹ بل کے تحت کہ حکومت چاہے تو وہ $30 لگا سکتی ہے. ہم نے کبھی لگائی نہیں تھی، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ لیوی اس لیے بھی کی اجازت دی تھی کہ اگر پیٹرول کی قیمت کم ہو جاتی ہے کبھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو حکومت جو ہے وہ لیوی تھوڑی سی لگا کر ریونیو جمع کر کے کچھ ریزرو بلڈ کر سکتی ہے، تاکہ جب زیادہ ہو جائے تو وہ لیوی کم کر دی جائے تو عوام کو اس کا زیادہ فرق نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو یہاں پہ کوئی وہ نہیں رکھا ہوا ریزروز، اور ہم نے جو ہے وہ PDL کے PTC کے پیٹرول پرائس ڈیفرنشل سبسڈیز جو ہیں اس کے مد میں کوئی 250 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں. ہم جو بجلی کی سبسڈی خان صاحب نے دی تھی اس پہ 81 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں. ہم نے میں نے پہلے بھی گزارش کری ہے دیگر جگہوں پہ کہ 1100 ارب روپے تو ہم نے صرف پاور سیکٹر کو دیے ہیں.
اس وقت جو ایندھن جتنا مہنگا ہو گیا, کوئلہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ 30 روپے سے زیادہ 35 روپے پر کلو واٹ آور تو ویریبل کاسٹ آ رہی ہے. فرنس آئل ہم کو چلانا پڑ رہا ہے جس کی 35 روپے سے لے کر 57 روپے تک پر ویریبل کاسٹ آ رہی ہے. تو حکومت کو کہیں نہ کہیں اپنے ریزروز چاہیے, اور پیٹرول جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ حکومت ٹیکسیں لگا کر پیسے کماتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ روڈ بناتی ہیں, بریجز بناتی ہیں. پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے نواز شریف نے جو موٹر وے کا جال بنایا ہے, تو ہم اس کو بھی خرچہ پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ہمیں پیسے تو چاہیے. اس لیے کوئی خوشی سے ٹیکس نہیں لگاتا, لیکن بصورت مجبوری ہم کو ٹیکس تو لگانا پڑتا ہے. صاحب مگر تو پھر لگے گا نا, یہ بتا دیں کہ 100% لگے گا, جو بھی پرائسز ہوں گی لگے گا. آپ کمٹ کیا کرائیں آئی ایم ایف سے, یہ تو بتا دیں بھائی. میں اور کیا مطلب میں بتا ہی رہا ہوں نا. جب اور یہ 50 روپے تک جائے گا یا 30 روپے کا ہی رہے گا؟ 30 روپے تک میکسیمم جائے گا. بھائی مجھے سچ مچ خاندان صاحب مجھے سچ مچ نہیں پتا ہے کہ کہاں تک جائے گا. یہ آلسو ڈیپینڈز آن کہ آئل کی پرائس کیا ہوتی ہے, ہمارے ڈالر کی پرائس کیا ہوتی ہے, جنرل لیول آف انفلیشن کیا ہے, ہمارے یہاں ریونیو کی کس طرح وہ آ رہی ہے. اگر ریونیو اچھا آ رہا ہوگا دیگر سورسز سے تو ہماری ضرورت کم ہو جائے گی, ریونیو سلو آ رہا ہوگا تو ضرورت بڑھ جائے گی. تو یہ بہت ساری عوامل ہیں, اس کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا. یہ ہر مہینے ڈیسائیڈ ہوگا, ایسا نہیں